الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسلامی معاشرے میں جو خصوصیات ہونا چاہیے اور ایک معاشرے کے صحیح اور بہتر ہونے کے لیے معاشرے کے افراد میں، قوموں میں جو بہترین صفات اور اخلاق ہونا چاہیے، اس پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ معاشرہ تو افراد ہی سے بنتا ہے، فرد فرد مل کر قوم بنتی ہے اور اسی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان اور مسلمانوں کو ایک بہترین معاشرے کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ انہی میں سورہ حجرات کے اندر خاص طور پر بعض احکام کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور غیب پر یقین کرتے ہیں، بن دیکھے وہ ساری چیزیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان ساری چیزوں پر اس اعتماد پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور وہی ایمان معتبر ہے جو غیب پر ہو، مشاہدے کا مطالبہ بھی صحیح نہیں ہے کہ دیکھوں گا تو مانوں گا، مجھے تو اللہ نظر ہی نہیں آتا تو میں کیوں مانوں؟ میں نے تو نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، اور مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا؟ آخرت کس بلا کا نام ہے؟ میں تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ پورا طبقہ اہل کفر کا ہے، اور جنہوں نے بغیر دیکھے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کی ذات کو مانا کہ نہیں اللہ کی ذات ہے، آخرت کو مانا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو اصل ہے،
اور جنت اور جہنم کا یقین کیا اور فرشتوں کو مانا اور کتابوں کو مانا اور تقدیر پر ایمان لایا اور مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، بعث بعد الموت، ان کو کہتے ہیں ایمان والے جو حقیقتاً اللہ والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو گویا اللہ کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو میرے ہو، تم میں کیا صفات ہونا چاہیے اور تم کن بگاڑ سے پاک ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کوئی قوم اور کوئی جماعت اور کوئی جماعت کا فرد اور کوئی مسلمان اور کوئی ایمان والا کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ کیا پتا کہ یہ مذاق اڑانے والے جو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں تبھی تو مذاق اڑا رہے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا وہ ان سے بہتر ہوں۔ کیا پتا کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور میں کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتا کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ناموں کو بگاڑ کر مت پکارو، ناموں کو بگاڑ کر مت پکارو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد کسی کو فاسق کہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کا نام بگاڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص ان بیماریوں کا شکار ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ناموں کو بگاڑتا ہے، اگر وہ ان سے توبہ نہ کرے، باز نہ آئے، اللہ سے معافی طلبی نہ کر لے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز فرمائی کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ۔ تمسخر کسے کہتے ہیں؟ تمسخر کہتے ہیں کسی کا ایسا مذاق اڑانا جس سے دوسرا اپنے آپ میں ذلت محسوس کرے، کسی کا ایسا تمسخر کرنا کہ اس کو ذلیل کر دیا جائے، اس کو حقیر بتا دیا جائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اور اس کام کو حرام قرار دیا، اور جو یہ کام کرتے ہیں اور اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں ان کو ظالمین میں سے قرار دیا۔ ظالمین کا انجام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی قوم کسی قوم یا کوئی فرد کسی فرد کو اس طرح سے مذاق کے ذریعے ذلیل کب کرتا ہے؟ یا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو سامنے والے کو ذلیل کرتا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کہلاتا ہے جو خود حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تکبر کی مذمت قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیثوں میں کثرت سے بیان کی۔
دنیا کا سب سے پہلا گناہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ کبر ہی تھا کہ شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. سجدہ کر لو تو سجدہ کر لیتے. اصل تو اللہ کا حکم ہے. کسی عبادت میں ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں رکھا. اگر آپ نماز کو دیکھیں تو ایک غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ایک بہت اچھی ورزش ہے. جیسے کہ آپ نے یہ چیز سنی یا پڑھی ہوگی کہ بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو ان کے دھرم میں یہ عبادت کا طریقہ اتنا بہترین ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے اس ورزش کے ذریعے سے وہ بچ سکتا ہے. اس سے بہتر کوئی ورزش ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی دیکھے گا تو اس کو ورزش سمجھے گا. لیکن یہ چیز ہمارے لیے عبادت ہے, مقرر کی گئی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا. اسی طرح روزہ کو دیکھ لو. ایک آدمی بھوکا ہے, آپ نے بغیر روزے کی نیت کے بھوکا رہنا شروع کر دیا, 2 دن بھوکے رہے, آپ کو روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو جب اللہ کا حکم کسی چیز میں آتا ہے تو اس میں عبادت کی شان پیدا ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ عبادت کی شان پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اس وجہ سے سامنے والا کا مذاق اڑاتا ہے. اور بڑا سمجھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بڑا سمجھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہے, کچھ اسباب ہوتے ہیں. ایک آدمی کے پاس دولت ہے تو دولت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ایک آدمی کے پاس بڑا عہدہ ہے, اس عہدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ایک آدمی کی شہرت ہے, لوگ سلام کرتے ہیں اور ملنے کی خواہش کرتے ہیں, سفارشیں کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. اس عہدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ایک آدمی کے پاس صحت اور قوت ہے, بڑا اس کی اچھی باڈی ہے, صحت مند ہے, قوت ہے, اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور ایک آدمی کے پاس نالج اور علم ہے, وہ اپنے فن کا ماہر ہے, اپنے لائن کا بہت زیادہ جاننے والا ہے, چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو. اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہی وجوہات ہے نا, انہی وجوہات سے اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں کو سنبھالنا اور ان کو اس کے درجے پر رکھ کر اپنی حیثیت کو جاننا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. عام طور پر یہ نعمتوں سے جو لوگ نوازے جاتے ہیں وہ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نعمت کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے. دولت کا کیا بھروسہ ہے؟ ارے بھائی رات دن آپ دیکھتے رہتے ہو, خبریں پڑھتے رہتے ہو, ٹی وی اور جو ہے وہ موبائل کے اندر اس طرح کے حالات دیکھتے رہتے ہو کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے دولت مند, ایک بھوکمپ آیا, ایک زلزلہ آیا, سب تباہ ہو گیا اور وہ لائن میں کھڑا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. لوگوں کے خیرات کے اوپر اس کا پیٹ بھر رہا ہے. کیا آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو؟ کس دولت کے اوپر آپ کو تکبر ہے بھائی؟
سیلاب آیا، سب لے کر چلا گیا، گھر والے بھی بہ گئے، گاڑیاں بنگلے ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایک آگ آئی سب خاکستر کر دی۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر دیکھنے ملتی ہوگی۔ ہوائی جہازوں میں اڑ رہے، خوب عیاشیاں کر رہے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کا لین دین ہو رہا ہے، اور روزانہ کے خرچے لاکھوں اور کروڑوں ہیں، اور ایک زندگی کا مرحلہ آیا کہ ہوم فار ایجڈ کے اندر آخری زندگی گزری۔ تو دولت کا تو یہ حال ہے، صحت اور اپنے جسم کی قوت جس پر بڑا ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری کا حملہ کروا دیا کہ فالج ہو گیا، ہاتھ پیر سے معذور ہو گیا، اب چلا بھی نہیں جا رہا ہے، جھٹکے کے اندر گرا، اٹیک آیا، 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ 50 مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جیم کرتے کرتے اور بڑے وزن اٹھاتے مر گئے۔ کس جسم کے اوپر اتنا ناز ہے، اور کس قوت کے اوپر اتنا جو ہے وہ تکبر کر رہے ہو، جس کی وجہ سے بیچارے کمزوروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ یہی حال شہرت کی ہے کہ جو لوگ شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، جب اللہ ذلیل کرنے آتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ گھر میں بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے، پھر چہرہ چھپاتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں، اور لوگوں کا حال تو کیا ہے کہ ابھی اگر آپ کو آسمان پر چڑھایا ہے تو پھر وہ زمین کے نیچے بھی پہنچا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہوں کا حال دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ ان کی عوام نے کیا کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہی وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دے دیا ایمان والوں کو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کو حقیر سمجھو اور تم کسی کو مذاق اڑاؤ جس سے بیچارے کو ذلت محسوس ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے کہ کمزوروں کو، جسمانی طور پر کمزور، مالی طور پر کمزور، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بیچارہ تھوڑا سا ہائٹ کم ہے، جسم تھوڑا کم ہے، شکل صورت میں کم ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور دوستوں کی جب ٹولی بیٹھتی ہے تو ایسے لوگوں کو مذاق کا مرکز بنایا جاتا ہے، خوب ان کی ٹیر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہو، بہتر ہو؟ یہ تمہاری جو چیزیں ملی یہ تو وقتی ہے، یہ تو اللہ جب چاہے گا کھینچ لے گا، اور اللہ کھینچتا ہے، اور ایسے لوگ اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے اپنے حالات دیکھ کر جاتے ہیں کہ اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور وہ بیچارے کمزوروں کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہیں جا رہے تھے، تو بزرگوں کے بھی دشمن تو بہت ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے دشمن بھی کم نہیں ہوتے۔ تو ایک صاحب سامنے سے آتا کہ تم سے بہتر تو کتا ہے، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، تو حضرت نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ چلتے رہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کے مرید نے کہا کہ حضرت آپ کو اس نے کیا کہا؟ آپ کو کہا کہ آپ سے بہتر تو کتا ہے۔
تو حضرت نے فرمایا کہ میرے کو نہیں معلوم کہ میں بہتر ہوں کہ کتا بہتر ہے. یہ پتہ تو مجھے مرنے کے بعد لگے گا، جب میرے بارے میں فیصلہ ہوگا تب مجھے پتا چلے گا کہ میں بہتر ہوں یا کتا بہتر. میری مغفرت ہوگی تو میں بہتر ہوں، اور اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو کتا ہی بہتر ہے. کیونکہ کتے کو تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں جنت جہنم کا، تو وہ بہتر ہے. اور اگر میں جہنم میں ڈال دیا گیا تو کتا مجھ سے بہت بہتر ہے، وہ تو عافیت میں ہے. تو جو حقیر سمجھے جاتے ہیں، جو معاشرے کے اندر نچلی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، یا جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کے ساتھ شروع اسلام میں جتنے ساتھی ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب غریب، اور ہر نبی کا ساتھ دینے والے غریب ہی رہے ہیں، اور اسلام کو ہمیشہ غریبوں سے ہی مدد پہنچی ہے. مالداروں نے تو اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. کیونکہ مالدار کیا چاہتا ہے کہ اسلام اس کے مطابق رہے، اور غریب اسلام کے مطابق چلتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاہ فام مدینہ سے دور ایک بستی میں رہا کرتے، سیاہ کالے اور غریب آدمی. کبھی کبھی حضور کی زیارت کے لیے مدینہ آیا کرتے تھے، اور چھوٹا موٹا سامان جیسے روڈ پہ لوگ کیسے کھڑے رہتے ہیں تو بازار میں کھڑے ہو کر بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ظاہر بازار میں کھڑے ہوئے اپنا سامان بیچ رہے اور بولی لگا رہے، آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ سامان میرا اتنے کا ہے، کون خریدے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیچھے سے آ رہے تھے، حضرت ظاہر دیکھ نہیں پائے تھے، پیچھے سے آئے اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے سے کولی بھر کر دبایا. اب حضرت ظاہر سوچنے لگے کہ مجھ غریب کالے سیاہ فام سے یہ محبت کا معاملہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا معاملہ تو کیا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے اس قسم کا آتا ہوا نظر آئے تو راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں اس کے ساتھ میرا سامنا نہ ہو جائے. یہ ہے ہم نبی کے امتی، جھانکے اپنے غریبانوں میں کہ اس کا گندا ہاتھ میرے پاکیزہ ہاتھ سے لگ نہ جائے. اور اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ان کے ساتھ. حالانکہ بڑے بڑے تاجر اس بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کسی کی دکان میں نہیں گئے. یہ جو بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھنے کا ذوق اور شوق ہے، اس کو ختم کیجئے. چڑھتے سورج کی پوجا یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. حکم ہے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کا کہ غریبوں کے ساتھ رہو. اس سے کوئی انسان غریب تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو تمہارے مقدر کی دولت، پیسہ، عزت تم کو مل ہی جائے گی، بلکہ اللہ اور عزت دیں گے. تو حضرت ظاہر اپنے آپ کو چھڑانے لگے تو اللہ کے رسول کی خوشبو اور اللہ کے رسول کے جسم کی لطافت کو محسوس کیا. پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کون ہے، لیکن بعد میں جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول کے جسم سے مزید چپکنے لگے، اپنے آپ کو لگانے لگے کہ بھائی جتنی برکت حاصل ہو سکتی ہے کر لو. اب جب اللہ کے رسول کا احساس ہو گیا کہ بھائی اس نے پہچان لیا تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا، من یشتری ھذا العبد، اس بندے کو کون خریدے گا؟ اس بندے کو کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ غریب
بدصورت سیاہ فام کو کون خریدے گا؟ میری کیا قیمت ہے؟ کوئی خریدار میری کیا قیمت لگائے گا؟ انہوں نے اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنْ لَسْتَ عِنْدَ اللَّهِ بِكَاسِدٍ، یا ظاہر، اے ظاہر، تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ یہ دنیا والے چاہے تمہارے کو کسی نظر سے دیکھیں کہ تمہارا کپڑا اتنا صاف نہیں ہے، تم اتنے گورے اور چٹے نہیں ہو، تم اتنے خوبصورت نہیں ہو، تمہارے میں کشش کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے۔ اور میں تو انہی کے پاس جاتا ہوں جن کی اللہ کے نزدیک قیمت ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا سلام کرتی ہے، جن سے ملنا چاہتی ہے، میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ غربت ہی سبب ہوتی ہے نا ایک بڑی، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اشعث مغبر مدفوع عن الباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ دیکھو اللہ کے نزدیک اصل تقوی ہے، جس کی زندگی میں تقوی ہے وہی پسندیدہ ہے، محبوب ہے، قیمتی ہے۔ بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اشعث، پراگندہ بال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں۔ میں نے 2 حدیثوں کو جمع کر کے لفظ بولا ہے آپ کے سامنے کہ بھئی ان کے کپڑے اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں، غبار آلود ہے، بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، پھیریاں لگا رہا ہے، دھول سے ہٹا پڑا ہے۔ اور ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان کو اتنا کم سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی دروازے پر چلے جائے تو لوگ دروازے سے ان کو ہکال دیں، مدفوع عن الباب۔ یہ ان کی حیثیت ہے کہ جن سے ہم ملنا پسند نہیں کرتے، دنیا میں یہ حیثیت ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ان کا اتنا رتبہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے، یعنی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کر کوئی بات کہہ دے اور قسم کھا لے کہ یہ ایسا ہی ہو کے رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کا لاج رکھ کر اس بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جس پہ ان لوگوں نے قسمیں کھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پورا کر دیا۔ تو یہ جو ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اس سے سختی سے منع کیا گیا اور تعلیم یہ دی گئی۔ پہلے تو قوم کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی قوم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ دوسری قوم کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ ہمارے معاشرے میں ہر چیز آج موجود ہے کہ بعض قومیں بحیثیت قوم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتی ہے، ممتاز سمجھتی ہے، حیثیت والی بڑی سمجھتی ہے، دوسری قوموں میں بیل جول، دوسری قوموں میں سے تعلق رکھنے کو اپنے لیے حقارت کا سبب سمجھتی ہے۔ ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے قول و فعل سے یہ آپ کو سمجھائیں گے اور آپ کو محسوس کروائیں گے، یا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ان سے الگ سمجھ رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنے آپ سے الگ سمجھا رہے ہیں۔ یہ جو جرثومہ اور یہ جو برائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کوئی قوم اپنے آپ کو دوسری قوم سے افضل نہ سمجھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم تم سے بہت بہتر ہو۔ تو بحیثیت قوم اگر کسی قوم کے اندر یہ برائی ہے تو وہ اس کو نکالے۔ المسلمون کلہم اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ کس بنیاد کے اوپر آپ قومیت لے آئے ہو یا عصبیت کہاں سے آ گئی کہ ہم تو فلاں علاقے کے ہیں اور ہم فلاں جو ہے قبیلے کے ہیں اور ہم جو ہے فلاں ہیں اور تلا ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس
اس چیز کو نکالیں. تو قومیں بھی نکالیں اور خاندان اور افراد بھی اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں. اگر یہ چیز نہیں نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے. کل مرنے کے بعد یہ جب آئیں گے، بھلے وہ کچھ بھی ہوں، بھلے کتنے ہی نمازی ہوں اور بڑے کتنے دین کے بڑے بڑے کام کرنے والے ہوں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوں، اور بھلے کتنے صدقات اور خیرات کرنے والے ہوں، اگر یہ بیماری نہیں نکلی تو اللہ فرماتے ہیں ساری چیز ایک طرف رہ جائے گی اور آخرت کے اندر ان کی پکڑ ہوگی. تو بڑی زبردست تعلیم اس آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. یہ ایسا تمسخر اور مذاق ہے جس میں دوسرے کو ذلت محسوس ہو. لیکن اگر آپس کے اندر ایسا مذاق ہو جس میں کسی کو ذلت محسوس نہیں تھی بلکہ خوشی ہوتی، جیسے بہت اچھے دوست لوگ جب ملتے ہیں تو بھائی مذاق کا سیشن تو ہوتا ہی ہے، تو اس کا منع نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ مرحلوں پر بڑے مذاق فرمایا، تمسخر کیا. ایک بڑھی آئی اللہ کے رسول کے پاس اور فرمایا کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں جنت میں چلے جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب جیسے ہی سنا تو رونا شروع کر دیا کہ بوڑھی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اللہ سے کیوں رو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو فرمایا ہاں بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. یہ مذاق ہے. اسی وجہ سے ایسے مذاق کے اندر خالی ایک ہی شرط ہے کہ جھوٹ نہ ہو. یعنی آپس میں مذاق کرنے کے اندر جھوٹ ڈال کر پھر مذاق کا ماحول بنا کر خوب ہا ہا ہو کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح بات ہو، اچھے انداز میں ہو، اس میں منع نہیں ہے، سچی بات ہونا چاہیے. ایک صحابہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے گھوڑا اونٹ چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، میں بچے پہ کہاں سواری کروں گا. تو فرمایا بھائی جو بھی اونٹ دیا جائے گا تو بچہ ہی ہوگا نا کسی اونٹنی کا. یہ ہے ایک مذاق. بہرحال اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مذاق فرمایا، ہم کو مذاق کی اجازت دی ہے. کیا کہتے ہیں، اس طرح کے جو ماحول ہوتے ہیں اس سے انسان کا دل ہلکا بھی ہوتا ہے، ذہن جو ہے وہ تازہ بھی ہوتا ہے، اور معاشرے میں چیزیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو حقیر اور ذلیل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. سبحان اللہ.